اور ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی علاقوں کے عوام نے زبردست قربانیاں دی ہیں، جن میں اپنے علاقوں کو چھوڑ کر نقل مکانی کرنا بھی شامل تھا، اور ہزاروں افراد نے گھر بار چھوڑ کر ملک کی سلامتی کے لیے مختلف علاقوں میں پناہ لی۔ حالات میں بہتری کے بعد آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے اپنے علاقوں میں واپسی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں۔ آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں میں واپسی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ٹانک کے کوڑ کیمپ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے رتی کلاچی اسٹیڈیم سے پولیٹیکل انتظامیہ اور پاک فوج کی نگرانی میں نوئے کچ، شیخ زیارت، سپنکئی، رغزئی، مرغی بند، منڈانا، گانڈا اور چگملائی کے متاثرین جنوبی وزیرستان کے اپنے علاقوں کو واپسی جاری ہے۔ دوسرے مرحلے میں 300 سے زائد خاندانوں کی جنوبی وزیرستان اپنے علاقوں کو واپسی ہو گئی۔ واپس جانے والے متاثرین کو 25,000 نقدی اور 6 ماہ کا راشن دیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں بجلی، پانی، صحت و تعلیم کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ آپریشن راہ نجات کے بعد متاثرین کی واپسی خوش آئند ہے، لیکن اپنے گھروں کو نئے سرے سے آباد کرنے میں ان لوگوں کو ابھی کئی مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کی۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ٹھیکیداروں کی بازیابی کے لیے 2 قبائل کی مراعات بند کر دی گئی ہیں۔ ان 2 بڑی شاخوں کے خاصدار فورس اور کلاس 4 ملازمین کی تنخواہیں بھی روک دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں بیٹنی قبائل کا جرگہ ڈی سی او آفس ٹانک میں طلب کر لیا گیا ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ ایف آر ٹانک عامر لطیف نے تتا اور وڑسپون قبائل کی مراعات بند کی۔ ان 2 بڑی شاخوں کے حصہ دار فورس اور کلاس فورس ملازمین کی تنخواہیں بند کرنے کے علاوہ ڈومیسائل اور شناختی کارڈ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایف آر ٹانک کی جانب سے طلب کردہ جرگے میں شرکاء نے پولیٹیکل انتظامیہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف ڈبلیو او کے ٹھیکیداروں کی بازیابی میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں بیٹنی قبائل کے عمائدین نے پولیٹیکل انتظامیہ سے مہلت بھی مانگ لی۔ ایف ڈبلیو او کے 2 ٹھیکیداروں کو خرگی سے نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا تھا۔ یہ ٹھیکیدار پاک آرمی کی جانب سے ٹانک 2 مکین ڈبل روڈ کی تعمیر کے سلسلے میں خرگی کے مقام پر قائم اپنے کیمپ میں مقیم تھے۔ مردان میں پوسٹل امپلائیز یونین نے محکمہ ڈاک کی نجکاری کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مردان میں پوسٹل امپلائیز یونین نے محکمہ ڈاک کی نجکاری کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ڈاک کے درجنوں ملازمین صوبائی صدر میاں وکیل شاہ کی قیادت میں جی پی او مردان سے روانہ ہوئے اور کچہری چوک تک مارچ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر محکمے کی نجکاری کے خلاف نعرے درج تھے۔ کچہری چوک میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے میاں وکیل شاہ، فیضان خان، محمد ایوب، شاہ جہان اور عارف عالم نے کہا کہ محکمہ ڈاک کی نجکاری کی سازش کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ امان گڑھ اشورآباد سے سابق چیئرمین فقیر محمد کے بیٹے محمد الیاس اور اس کے دوست زر محمد کو سندی علاقے سے اغوا کر لیا۔ ملزم دونوں کو باڑہ کے علاقے میں لے گئے اور رہائی کے لیے 50 لاکھ روپے تاوان مانگ لی۔ زر محمد کی والدہ اور اہلیہ نے بتایا کہ تھانہ ازیاخیل کو آگاہ کرنے کے باوجود رپورٹ درج نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے دونوں مغویوں کی بحفاظت واپسی کے لیے حکومت سے اپیل کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب۔ ماں باپ کی اچھی تربیت ہی بچوں کو اچھا انسان بناتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی طرف توجہ نہ دیں تو بچے آوارہ ہو کر جرائم کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک کہانی حویلی لکھا کے رہائشی مقبول احمد کے آوارہ بچوں کی ہے۔ مقبول احمد جو کہ حساس ادارے میں لاہور ملازم ہے۔ مقبول احمد نے 10 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس میں سے اس کے 3 بیٹے عاطف، عاقب، ثاقب ہیں جن کی مجموعی عمریں 10 سے 12 سال کی ہیں۔ والدین کی عدم توجہ سے یہ معصوم بچے جرائم کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ایسے بچے ڈیوینٹس ہم ان کو کہتے ہیں نفسیات کی زبان میں۔ تو یہ ڈیوینٹس یا معاشرے کی جو روٹین ہوتی ہے یا روش ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کی اصل وجہ عدم توجہی ہی ہے۔ اس عمر میں جب عدم توجہی کا شکار ہوتے ہیں بچے تو ایک طرح سے جرم کی طرف مائل ہونا اور ایسے اعمال کی طرف مائل ہونا ان کا ایک کہہ لیجئے کہ انکانشیس۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ گرلز کالج ڈیرہ غازی خان میں، جہاں وزیر اعلیٰ پروگرام کے تحت مضمون نویسی، آرٹ اور تقریری مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پروگرام کے تحت ضلعی سطح پر منعقدہ تقاریر، آرٹ اور مضمون نویسی کے مقابلوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی طالبات میں کیش انعامات کی تقسیم کے لیے منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی سی او افتخار علی سعود تھے۔
तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि हम निसाबी सरगर्मियां तलबा के किरदार की तकमील में अहम किरदार अदा करती हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DCO इफ्तिखार अली सऊ ने कहा, प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों समेत कॉलेज की सतह पर मुनक्किदा मुकाबलों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले कुल 120 तलबा और तालिबात में मजमूई तौर पर 6,23,000 रुपए के नकद इनामात तकसीम किए गए हैं। पंजाब की तरफ से नोटिफाइड और मंजूर शुदा जो प्राइज़ मनी थी, उसी रेट और उसी रेशो के मुताबिक तमाम प्राइज़ विनर्स को प्राइज़ मनी दी गई है और उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। DCO इफ्तिखार अली सऊ, DO कॉलेजेस मलिक अफजल, प्रिंसिपल फरखंदा वाजिद और EDO फौजिया हिना ने तालबात में कैश प्राइज तकसीम किए। इस मौका पर पोजीशन होल्डर्स का कहना था कि हम निसाबी सरगर्मियों से रट्टा सिस्टम खत्म होना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर गैर निसाबी हो तो इस लेवल पर हो कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी आए, रट्टा सिस्टम ना आए। इन मुकाबलों को होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे अंदर जो हमारी सलाहियतें हैं वो ज़ाहिर होती हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। शोबे तालीम पर तवज्जो देकर ही वतन अजीज को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाया जा सकता है। गैर निसाबी सरगर्मियाँ जहाँ तलबा की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं, वहाँ उनकी छुपी हुई सलाहियतें भी खुलकर सामने ले आती हैं। कैमरामैन अमजद अमीन के साथ तारिक गुरमानी, दुनिया न्यूज़, डेरा गाजी खान। आए नाज़रीन, एक नज़र में जायजा लेते हैं पंजाब की कुछ खबरों का। दुनियापुर में खातून ने सास से झगड़े के बाद 2 बच्चों समेत जहर खा लिया, जिसके बायस 5 साला दानिश और 3 साला खदीजा जाम हक हो गए। दुनियापुर से 20 किलोमीटर दूर पुलिस थाना सदर की चौकी अड्डा जखीरा के इलाके चक नंबर 1 M में गुलाम फातिमा जोजा मोहम्मद फयाज कौम डाल ने अपनी सास से झगड़ा करने के बाद घर में रखी गंदम महफूज करने वाली जहरीली गोलियां खा ली और अपने 2 बच्चों 5 साला दानिश और 3 साला खतीजा को भी पानी में घोल कर पिला दी, जिससे 3 साला खतीजा मौके पर हलाक हो गई, जबकि 5 साला दानिश ने रूरल हेल्थ सेंटर चक नंबर 231 WB पहुंचकर दम तोड़ दिया। खातून को भी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी भी हालत नाजुक बयान की जाती है। डॉक्टर के मुताबिक खातून की हालत बेहतर है। इधर वुरसा ने किसी किस्म की कार्रवाई से इनकार करते हुए जाँ बहक होने वाले बच्चों का पोस्टमार्टम कराए बगैर बच्चों की मैयत आबाई गांव ले गए। बच्चों का वालिद मोहम्मद फयाज जाए वकुआ के वक्त लाहौर में मेहनत मजदूरी करने गया हुआ था। इतला मिलने पर वो भी पहुंच गया, जबकि बच्चों के नाना और नानी की हालत गैर थी और वो गम से निढाल थे। उच्च शरीफ में तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद ने फायरिंग करके दूसरी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। उस शरीफ में तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद ने फायरिंग करके दूसरी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। थाना तिरंडा मोहम्मद पिना की हदूद मौजू बख्तियार माहा के रिहायशी मुश्ताक बलोच ने 2 शादियां कर रखी थीं और तीसरी शादी के लिए एक खानदान से बात चल रही थी। बात पर इसकी दूसरी बीवी शमीम माई और इसके दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। इस पर मुश्ताक बलोच ने तैश में आकर अपनी बीवी पर पिस्तौल तान लिया। इस दौरान मकतूला की अकलौती 6 साला बेटी समीना बीबी अपने बाप के पांव पकड़ती रही, लेकिन मुश्ताक ने फायरिंग करके शमीम माई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने शमीम माई के भाई की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम मुश्ताक बलोच को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। भावलनगर में पुलिस को मुखबिरी के शुबे में इश्तिहारी डाकुओं ने मेहनतकश की नाक और कान काट दिया।